السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس درس کے 30ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کی 27ویں شب عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کی توفیق بھی دی۔ ہم نے 27 رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا، یعنی سحری ہم نے کر لی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے اس روزے کو مکمل فرمائے اور ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کے جانے کے ساتھ یہ ہمارا درس جو ہے اس کا سلسلہ بھی مکمل ہو جائے گا، یعنی ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ درس بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارے SDI چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تحریک سنی دعوت اسلامی سے ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے پروگرامز جو سال بھر ورلڈ وائڈ چلتے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں بیٹھ کر اطمینان سے ہمارے ان پروگرامز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اینول اجتماعات، ویکلی اجتماعات، منتھلی اجتماعات، مرکزی اجتماع جو ہوا کرتا ہے، آپ یقیناً اسے لائیو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرامز، ہمارے بیانات، نئی نعتیں جو اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ اسے بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ ہمارے SDI چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب سے بھی کہیں کہ وہ بھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے درس میں لیلۃ القدر کے فضائل سماعت کیے تھے۔ آج سے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج اور کل کے ایپیسوڈ میں آپ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں سماعت کریں گے۔ زکوٰۃ کا بیان۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سال میں ایک مرتبہ مالک نصاب پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا بھی اسی طرح سے فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج وغیرہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو سخت مجرم ٹھہرے گا اور عتاب الہی کا حقدار ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر کے اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے کا ثبوت دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ فرمایا گیا ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل و بالغ ہو، آزاد ہو، مالک نصاب ہو، اور نصاب کا پورے طور پر مالک ہو، نصاب دین اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور اس نصاب پر پورا سال گزر جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، میں زکوٰۃ کے تعلق سے جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی تو میری پڑھی گئی باتیں آپ کے ذہن میں اترنے والی نہیں ہیں۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی ہمارے اور آپ کے کام آنے والی ہیں۔ سب سے پہلے جو امیر سنی دعوت اسلامی نے لکھا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے دیگر عبادتیں نماز، روزہ، حج، ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اور زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنے والا یا ٹال مٹول کرنے والا گناہگار ہے اور عتاب الہی کا حقدار ہے۔ ماہ رمضان میں
ایک نفل کے بدلے اللہ فرض کا ثواب دیتا ہے اور ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا۔ تو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کریں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ یاد رکھیں، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جس طرح بھی وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ میرا کریم اس کی روزی میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، ہم نے ابھی سنا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اسی پر واجب فرمایا ہے جسے مالک نصاب بنایا ہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی غیر مسلم نے پوچھا تھا کہ آپ کے مذہب میں جو یہ حج عبادت رکھی گئی ہے، سارے لوگ تو حج ادا نہیں کر سکتے، وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اب اگر حج ادا نہیں کریں گے تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے اس نے آدھی ادھوری بتائی ہے۔ حج ہمارے مذہب میں بہت عظیم عبادت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حج کو اللہ نے ہر کسی پر فرض نہیں کیا، ہر خاص و عام پر، ہر غریب امیر پر حج فرض نہیں، بلکہ اللہ نے جس کو مال و دولت دیا ہے، جس کو اتنا مال اللہ نے دیا کہ وہ بآسانی یہ سفر کر سکے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والے اطمینان سے زندگی گزار سکے، اسی پر اللہ نے حج کو فرض فرمایا۔ اگر ہر امیر و غریب پر حج فرض ہوتا تو ظاہر ہے کہ حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے اکثریت ایسی ہوتی جو جہنم میں ڈالی جاتی۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اللہ نے اسی پر واجب فرمایا ہے جسے اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، جو شرعاً مالک نصاب ہے۔ اب نصاب کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کی نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال و دولت کی ایک خاص حد اور ایک متعین مقدار ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسی پر فرض ہے جب مال بقدر نصاب ہو۔ نصاب سے کم اگر مال و دولت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سونے کی نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ، چاندی کی نصاب 52.5 تولہ، اور مال تجارت کی نصاب یہ ہے کہ اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو، یا سونے چاندی کی نقد قیمت بصورت روپے ہو۔ جس کے پاس اتنا مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا، چاندی، تجارتی اموال، دھات کے سکے، نوٹ، زیور، سب پر 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 روپے پر 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، زکوٰۃ واجب کس پر ہے؟ مالک نصاب پر۔ اور مالک نصاب کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کے برابر اس کے پاس سیونگ ہو، جمع پونجی ہو، یا پھر ان دونوں میں سے یعنی سونا یا چاندی کی نصاب میں سے کسی ایک کی نصاب کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو، اس پر سال پورا ہو جائے اور یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، تو شریعت کی نظر میں وہ بندہ مالک کی نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ میں اسے آسان کر دوں آپ کے لیے، ہم سونا چاندی سنتے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنا سونا چاندی ہوگا تب جا کر ہم مالک نصاب ہوں گے، تب جا کر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جیسا میں نے ہفتہ واری اجتماع میں بتایا تھا، ایک خاتون نے مجھے کال کیا اور مجھ سے کہا، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، میرے پاس 60 تولہ سونا ہے، تو کیا زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس 60 تولہ سونا ہے۔ تو خاتون کہنے لگی میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کرائے کے مکان میں رہنے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس 60 تولہ سونا ہے، جبکہ 7.5 تولہ سونے کا کوئی مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس نے کہا کرائے کے مکان میں رہتی ہوں میں، اس کا کیا؟ میں نے کہا کرائے کے مکان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا مکان ہے، میرا 1 BHK کا فلیٹ ہے، میں نے اس کو کرائے پر دے رکھا ہے، اور میں جہاں رہتی ہوں وہ 2 BHK کا فلیٹ ہے، وہاں سے جو رینٹ آتا ہے اس میں کچھ پیسے ملا کر میں اس کا رینٹ دیتی ہوں، اس لیے میں کرائے کے مکان پر رہتی ہوں، تو کیا زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ میں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنے گھر میں آ جائیں، لیکن آپ زکوٰۃ نکالیں۔ وہ خاتون کہنے لگی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی۔ میں نے کہا کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی مبلغ نے، کس نے بتایا تھا آپ کو؟ اپنے من سے یہ باتیں لوگ پیدا کر لیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ یاد رکھیں اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو دنیا کا مال بچ تو جاتا ہے لیکن آخرت داؤں پر لگ جاتی ہے، آخرت تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو
اسی سال کی زکات نہیں نکالنی ہے، بلکہ جتنے سالوں سے آپ کے پاس یہ 60 تولہ سونا ہے آپ کو ان تمام سالوں کی زکات نکالنی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب زکات کا حساب کتاب لگانے کے لیے بیٹھیں، گھر میں زیور کتنا ہے، چاندی کتنا، سونا کتنا، بینک بیلنس کتنا، فکس ڈپوزٹ کتنا، ہم نے LIC میں کتنا بھر رکھا ہے، حج کے لیے کتنا جمع کر رکھا ہے، یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کریں، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد جب زکات نکالیں تو پورے حساب میں 1000 1500 2 3000 ایکسٹرا بڑھا کر نکال دیں۔ اگر زیادہ چلا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ مال اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، اور اگر بچ جاتا ہے تو جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے۔ فرمایا گیا جو لوگ زکات صحیح طور پر نہیں دیتے اور زکات کے مال کو دباتے ہیں، ان کا وہ زکات کا مال اپنے ساتھ کتنا مال لے کر جائے گا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو کبھی خشکی اور تری میں تمہارے مالوں کا نقصان ہوتا ہے، یعنی کبھی باڑھ آ جاتی ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، فرماتے یہ مالوں کا نقصان تمہارے صحیح طور پر زکات نہ دینے کی بنیاد ہے۔ تو زکات کا حساب کتاب مکمل طور پر لگایا کریں اور صحیح طور پر زکات ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، زندگی رہی انشاءاللہ تو کل کے درس میں ہم یہ سماعت کریں گے زکات اللہ نے فرض کیوں فرمایا ہے، اور زکات کے مزید کچھ مسائل اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بہت سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں، آپ کے چند سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔ آج کا پہلا سوال ارشاد شیخ صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی ماں نے اپنی بیٹی کے لیے سونے کی بالی بنائی جس کی قیمت 22,000 ہے، مگر اس کی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ سونے کی بالیاں اب تک ماں ہی کے پاس ہے، ان کے سوال کا مفہوم یہ ہے کہ اب اس سونے کی بالی کی زکات نکالنی ہوگی کہ نہیں نکالنی ہوگی، اور اگر نکالنی ہوگی تو کون نکالے گا جبکہ اس سونے کی بالی پر 1 سال پورا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے اس طرح سے زیور بنوائے ہیں اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو اب تک وہی مالک ہیں، زکات انہیں ہی نکالنی ہوگی۔ اگر کسی نے حج کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے اس کی بھی زکات نکلے گی، اگر کسی نے مکان بنوانے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے اس کی بھی زکات نکلے گی۔ تو یہ مال جب تک ہمارے پاس ہوگا، ہم مالک نصاب ہیں تو ہر سال اس کی زکات ہمیں نکالنی ہوگی۔ توفیق رضا صاحب نے سوال کیا ہے جس کا مفہوم ہے، ہم نے سنا ہے کہ جس پر قضا نماز باقی ہو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، تو یہ نفل نمازوں کے بدلے قضاء عمری پڑھتے ہیں، عصر کی سنت غیر موقدہ، عشاء کی سنت غیر موقدہ کی جگہ پر یہ قضاء عمری ترتیب وار پڑھتے ہیں۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس پر قضاء عمری باقی ہو اسے چاہیے کہ وہ نوافل کی جگہ پر قضاء عمری ادا کرے اور سنت غیر موقدہ کی جگہ پر بھی قضاء عمری ادا کرے۔ جان جانم صاحب نے سوال کیا ہے، اب ان کے سوال کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ جان جانم صاحب ہیں کون، یہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، ایک ہی ہے کہ دو ہیں، میاں بیوی ہیں، دوست ہیں، کون ہیں نہیں جانتے ہم۔ آج بہت سارے لوگ اپنے نام اس طرح کے رکھتے ہیں، پروفائل اس طرح کا بناتے ہیں، ڈی پی ایسے رکھتے ہیں، سٹیٹس ایسے رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بحیثیت مبلغ میں اصلاح کے طور پر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک آدمی کتنے پانی میں ہے اگر اسے سمجھنا ہو تو اس کی ڈی پی، اس کا اسٹیٹس، اس کا فیس بک پیج، یہ ساری چیزیں دیکھ لو، اس کے فرینڈز کی لسٹ دیکھ لو، آپ اس کے ویڈیوز اور فوٹوز دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان ان ساری چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بھلا کیسا نام ہوا؟ آپ کے والدین نے آپ کا جو نام رکھا ہے آپ اس نام سے اپنا پروفائل بنائیں، اس نام سے اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ اس طرح کے اکاؤنٹس اور دینی سوالات اللہ تبارک تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ حضرت صلاۃ التسبیح کی نماز کا کون سا ٹائم ہے؟ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے تعلق سے فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو نصیحت کی تھی کہ اگر آپ سے ہو سکے روزانہ دن میں آپ ایک بار اس نماز کو ادا کریں، نہ ہو سکے ہفتے میں ایک بار اس نماز کو ادا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار اس نماز کو ادا کر سکیں، اس کا بھی وقت نہ ملے تو سال میں ایک بار اس نماز کو ادا کریں، یہ بھی نہ کر سکیں تو زندگی میں کم سے کم ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ اب صلاۃ التسبیح کی نماز
رات میں کبھی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی وقت متعین نہیں ہے، البتہ پڑھنی چاہیے کہ بہت ہی باعث برکت اور بہت ہی باعث ثواب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایم فیضل پٹیل صاحب سوال کرتے ہیں، ہم گھر میں 6 شخص ہیں، ان میں سے ایک حافظ ہیں جو میرے چاچا لگتے ہیں، الحمدللہ ان کے پیچھے پورے رمضان شریف ہم نے تراویح اور 5 وقت کی نمازیں ادا کی ہیں، علاقے کے کچھ لوگ بھی انہیں امام مانتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں عید کی نماز بھی ہم صرف گھر والے ان کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے عید کی نماز، جمعہ کی نماز، اس کے مسئلے الگ ہیں نماز پنجگانہ اور تراویح کے مقابلے میں۔ آپ گھر میں 3 آدمی 4 آدمی بھی تراویح کی نماز جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہو، آپ 2 آدمی بھی نماز پنجگانہ جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہو، لیکن جمعہ کی نماز ہو یا عید بقرہ عید کی نماز ہو، اس کے بہت سارے شرائط ہیں۔ ان شرائط میں جو سب سے بڑی شرط ہے وہ اذن عام ہے، یعنی امام ہو، اس کے پیچھے 3 مقتدی ہوں، اور عام اعلان ہو کہ یہاں جمعہ کی یا عید بقرہ عید کی نماز ہو رہی ہے، جسے کہتے ہیں اذن عام۔ اب گھر کے اگر 4-5 افراد جمع ہو کر گھر کا دروازہ بند کر کے عید بقرہ عید کی نماز یا جمعہ کی نماز پڑھیں تو سب سے بڑی شرط جو ہے اذن عام کی وہ نہیں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ جمعہ یا عید بقرہ عید کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس دن ظہر کی نماز ادا کریں، اور ظہر کی نماز بھی جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے پڑھنا ہے۔ اور عید بقرہ عید کا بھی مسئلہ یہی ہے، لاک ڈاؤن میں یا ایسے حالات میں اگر ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت نہ ہو، عیدگاہ تک جانے کی اجازت نہ ہو، ہم اپنے گھر میں اس وقت جو ہے 4 رکعت یا 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ عید یا بقرہ عید کی نماز گھروں میں جماعت بنا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ عراق خان صاحب نے سوال پوچھا ہے، عید اور الوداع کی نماز لاک ڈاؤن میں کیسے ادا کریں؟ بتائیں ضرور، ورنہ لوگوں میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی جو میں نے جواب دیا ہے وہی جواب ان کے لیے بھی ہے۔ الوداع جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گے اگر مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں۔ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اپنے گھر میں آپ اس وقت 4 رکعت یا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے، اللہ نفل کا ثواب دے گا۔ آپ الوداع جمعہ کے دن اپنے گھر میں مجبوراً ظہر کی نماز پڑھیں گے، فرمایا گیا کہ نیت تھی الوداع جمعہ پڑھنے کی، نیت تھی عید کی نماز پڑھنے کی، لیکن لاک ڈاؤن اور مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو بن پڑھے بھی اللہ اس کو پڑھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔